ان لوگوں کی آوازیں سنائیں گے، ان کی اسٹرگل دکھائیں گے کہ جو آزادی کے لیے اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں. انجینئر امیر مقام صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح طاہر صاحب نے تفصیلی بات کی اور سارے لوگوں کو پتہ بھی ہے، اور مگر میں ذرا تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ کہ یہ 5 اگست کی جو بات ہے جو 2019 میں، وہی جو پہلے سے مظالم آ رہے تھے اور جموں کشمیر کے لوگ، مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ اس کو برداشت کر رہے تھے، اور کئی ہزاروں کی تعداد میں شہادتی بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، جیلوں میں بھی ڈالے گئے، ان کی بے حرمتیاں بھی ہوئی، سب کچھ ہو گیا. مگر خاص کر 2019 5 اگست جو آج کا دن ہے، اس میں وہی جو انڈیا کی اپنے آئین میں جو آرٹیکل موجود تھے ایک اسپیشل سٹیٹس کا مقبوضہ جموں کشمیر کا، انہوں نے وہی بھی زبردستی ختم کر دیا. اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہ کہ کیوں ختم کیا اور مقصد کیا ہے؟ وہی اسپیشل سٹیٹس یہ تھا کہ یہ بیرونی انڈیا کے دوسرے خطے سے یا کسی اور جگہ سے کوئی آ کر زمین نہیں خرید سکے گا، بلڈنگ نہیں لے سکے گا، دوسرا اس طرح کام نہیں کر سکے گا. صرف وہی مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ اختیار حاصل تھا. تو انہوں نے بار بار یہ مطالبہ انٹرنیشنلی بھی آ رہا ہے، ہر طرف سے بھی آ رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی رائے لے لیں جو وہی رہ رہے اور کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اس کے لیے یہ سوچا کہ ان کی اسپیشل سٹیٹس ختم ہو جائے اور سب کو ہم انڈیا سے دوسرے لوگوں کو لائیں گے، ہندوؤں کو، دوسروں کو، تیسرے کو، اور یہاں بات کریں گے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو اگر آپ رائے لیتا ہے تو ابھی رائے لے لو کہ یہ لوگ یہ مائنارٹی میں ہو جائے اور وہی لوگ میجارٹی میں ہو جائے. تو انتہائی جو ہم منا رہے ہیں یہ 5واں سال ہے. تو اسی سال بھی ایک یہ میسج ہمیں دینا تھا کہ وہی جو مقبوضہ کشمیر میں ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں، اکیلے نہیں ہیں، ہر ایک پاکستانی اس کے ساتھ ہے. اور اسی سال وزیر اعظم پاکستان کی اسپیشل انسٹرکشن پر ہم نے اس کو باقاعدہ ہماری منسٹری نے کوآرڈینیشن کی، اور اس کوآرڈینیشن میں چاروں صوبوں کے ساتھ بھی کر دی اور آزاد جموں کشمیر کے ساتھ بھی اور گلگت بلتستان کے ساتھ بھی، یہاں بھی جتنی منسٹریاں ہیں ان کے ساتھ بھی کوآرڈینیشن کی. اور میں سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر ایک نے اپنا حصہ ڈال دیا اور وہی تاثر ختم کر دیا کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ پاکستان میں یہ ایشو کے لوگ گیا اور ابھی اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے. تو آج یہ میسج انہوں نے دے دیا. یہ اس طرح بڑی تعداد میں ایک بہت بڑی ریلی اور پھر بہت بڑے جلسے میں تبدیل ہونا اس شدید گرمی میں صبح 8 بجے اور 9 بجے انتہائی ناممکن کام. مگر میں کہتا ہوں یہ لوگوں کا ایک جذبہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ، مظلوموں کے ساتھ انہوں نے وہی جذبہ دکھا دیا اور صبح سویرے نکل کر اس میں شامل ہو گئے اس دھوپ میں، اور وہی ایک میسج دیا ہے کہ آپ اکیلے نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح پورے پاکستان سے ہم رپورٹ ابھی لے رہے ہیں، ہماری منسٹری میں ایک سلے سب کے ساتھ پھر شیئر بھی کریں گے کہ اس طرح ہر ایک صوبے سے ایکٹیویٹیز ہوئی سیاست اور اس سے بالاتر ہو کر، اور یہ میسج مل گیا کہ پاکستان کے ہر کونے میں بسنے والے اور وہ اپنے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ہے اور ساتھ رہیں گے جب تک ان کو وہی یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے مطابق، اسی طرح نہیں کہ وہی انہوں نے 5 اگست کو جو کچھ کر دیا، اوریجنل وہی لوگ جو پہلے ہے اور کشمیری ان سے پوچھ کر ان کا فیصلہ ہوگا. تو میں ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جس نے یا اگر اسلام آباد میں حصہ لیا یا ملک کے دوسرے حصے میں لیا، ان تمام منسٹریز کا بھی انتہائی مشکور ہوں. اور سب کا کہ انہوں نے اس شدید گرمی میں یہ میسج دیا کہ ہم ان کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ رہیں گے. بہت مہربانی. وہ ذرا اب ہم آپ کو دکھائیں گے کہ بارڈر کے اس پار سے، لائن آف کنٹرول کے اس پار سے، جہاں نہتے